الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ آپ سب کو قصص القرآن کے سیشن میں ویلکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. کچھ لوگ ماشاءاللہ سے شروع سے ہیں ساتھ میں تحفیظ کے سیشن میں، کچھ لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو آپ سب کو مرحبا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مبارک کرے اور اس وقت میں ہم سب کے لیے بہت خوب ساری برکت عطا فرمائے. آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین آمین. کل کا جو سیشن تھا اس پہ کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملا آپ سب کو؟ آپ سب لوگوں نے لکھا اپنی چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں؟ ہمیں استاذہ نے ہوم ورک دیا تھا نا. اچھا یہ بتائیں کہ کل کون سا ٹاپک ہم نے کور کیا تھا؟ کل جب ہم پڑھ رہے تھے تو کون سی بہت اہم بات تھی، بہت اہم ٹاپک تھا؟ حسد. حسد. اور یہ کہاں سے ابتدا ہوئی تھی حسد کی؟ یہ بھی لکھیں. دنیا میں زمین پر سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہوا تھا؟ سب سے پہلے ابلیس تھا، ٹھیک ہے، شاباش. اس کے بعد حابیل اینڈ قابیل. یس الحمدللہ. اور یہ دونوں کن کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے. جی نبی کے بیٹے تھے، رائٹ. الحمدللہ ابو البشر کے بیٹے تھے علیہ السلام. الحمدللہ. یہ باتیں نا چھوٹے چھوٹے جو ہمارے لیے ٹائٹلز ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں کہ انسان، کوئی بھی انسان شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، رائٹ. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا یاد کرواتی ہیں؟ یہی چیز یاد کرواتی نا. ابھی آپ دیکھیں ہم قصہ کس کا پڑھ رہے ہیں، حابیل اور قابیل کا. وہ کون تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی تھے. اور پھر اس سے پہلے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ ان کی جو فضیلتیں اور اہمیت ہے ہم سب پڑھ چکے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شیطان کی وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے نا. تو ہمیں یہاں سے اب جو ہم کل ٹاپک ہم نے پڑھا تھا حسد کے حوالے سے، تو آپ سب نے اپنی اپنی سیلف انالیسس کرنے کا موقع ملا آپ سب کو کہ ہم کون کون سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، کون کون سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو دراصل ہمارے اندر چھپا ہوا ایک حسد ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، دوسروں کی بات کو جب دوسروں کے لیے کہتے ہیں تو وہ کس انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. بہت ساری ایسی باتیں یاد آئی ہوں گی نا ہم سب کو کہ اچھا اوہو میں نے تو ایسے بھی کہا تھا، اس کا مطلب یہ ایسے ہے، رائٹ. جیسے کل مجھے یاد ہے کسی نے مجھے کہا، میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فلاں جو ہے وہ تو بہت ینگ ایج کا تھا، وہ ہمارے گروپ کا تھا، اب وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو استاد کہلواتا ہے، اور تھوڑا سا بھی اس نے پڑھا نہیں اتنا زیادہ، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیچر کہلواتا ہے اور سب لوگ اس کو استاد کہتے ہیں. ناؤ ڈیز ایوری بڈی از استاد، وہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. تو سبحان اللہ، چونکہ ہم پڑھ چکے تھے ابھی ریسنٹلی، تو میں نے ان سے کہا کہ وائی آر یو فیلنگ دس وے؟ وہ تو جو کہلوا رہا ہے، لیکن آپ ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں؟ وائی آر یو فیلنگ دس وے؟ isn't that something that you need to reflect upon؟ کہ آپ کیوں ایسا فیل کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو استاد کہلوا رہا ہے یا لوگ اس کو استاد کہہ رہے ہیں. تو سو وٹ، اگر لوگ اس کو استاد کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے اندر ایسی فیلنگ کیوں آ رہی ہے نا؟ تو چونکہ ان کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا روز شیئر کرتی رہتی تھی اپنی کلاس کے حوالے سے، تو الحمدللہ ان کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی نا that what he needs to do، اور یعنی کہ وہ اس پرسن کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے کرنا کیا ہے اصل میں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں نا،
نیگیٹولی بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اس کی اصل بیس کیا ہوتی ہے پیچھے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. یہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اصل پیچھے دیکھیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں. جیلسی ہوتی ہے نا. یعنی کہ اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے 2 طرح کے حسد کے بارے میں پڑھا تھا نا. 2 طرح کا حسد پڑھا تھا نا ہم نے. کیا تھا؟ حسد کی 2 ٹائپس پڑھی تھی ہم نے کل. ایک تو محمود تھا، جی شاباش، حسد حقیقی اور حسد مجازی. 2 چیزیں پڑھی تھی نا. ایک تو محمود حسد ہے جس کو ہم کہتے ہیں رشک کرنا، اور ایک ہے مذموم جو کہ پسندیدہ نہیں ہے. رائٹ، جو پسندیدہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا نا جیسے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں نا. جو حاسد ہوتا ہے یا حسد کرنے والا جو ہوتا ہے، جب ہم کسی کی نعمت کو پسند نہیں کر رہے ہوتے تو اصل میں ہم کس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم کس کے خلاف جاتے ہیں؟ کون ہے جس کے فیصلوں کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا. کس کی تقسیم ہوتی ہے نا؟ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. کتنا اہم پوائنٹ تھا نا یہ. اچھا، اور جب ہم اس کو ایسے سوچتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں اطمینان آتا ہے پھر؟ یعنی کہ ایک دم سے سکون نہیں آ جاتا کہ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، تو پھر اگر اللہ نے لکھا ہے تو کچھ بہتر ہی ہوگا، اس شخص کے لیے کچھ چیز بہتر ہی ہوگی. رائٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج بھی انشاءاللہ ہم استاذہ جو ہے وہ اسی قصے کو جاری رکھیں گے، حابیل اور قابیل کے. اور آج انشاءاللہ آیہ نمبر 27 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے میں، اس میں جو ہے الحمدللہ الحمدللہ آج جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آج کے سیشن میں استاذہ جو پڑھائیں گی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹوڈیز لیسن میں ہم کیا کریں گے؟ تقوی کے حوالے سے بات ہوگی. ہم نے پڑھا تھا نا اس آیت میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آیہ نمبر ہم جو پڑھ رہے تھے اس کے بعد اگلی جو آیت تھی کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اس کے حوالے سے استاذہ آج بات کریں گی. اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں سنتے وقت، تاکہ ہم اپنے لیے اچھے سے نوٹس بھی بنا سکیں. اور نوٹس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی عمل کے حوالے سے باتیں نکال سکیں. ہم یہ علم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ قصص القرآن کیوں پڑھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال بہتر ہو جائیں. ہماری جو ایوری ڈے لائف ہے اس میں ہم اپنی اس قرآن کو جو امپلیمنٹیشن ہے، جو عملی باتیں ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکے نا. تو آج کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی شرائط کیا ہیں؟ تقوی کے درجات کتنے ہیں؟ تقوی حلال میں بھی ہونا چاہیے، اور یوزلی ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں بچنا ہے، تو لیکن یہاں پر آج دیکھیں گے انشاءاللہ استاذہ اس چیز کو بھی مینشن کریں گی. اور پھر یہ کہ تقوی عمل میں بھی ہے اور عمل کرنے والے میں بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ ٹپس اور کچھ طریقے استاذہ ہمیں سکھائیں گی کہ تقوی کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں. آپ سب کو ہے شوق، آپ سب کی نیت ہے، آپ سب کا ارادہ ہے کہ، اور ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم جب روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پہلی جو آیت فرضیت کے حوالے سے آتی تو اس میں بھی آتا ہے نا لعلکم تتقون. تو جیسے ہی رمضان آنے لگتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں یہ ورڈ اور یہ کوالٹی بہت اہم ہو جاتی ہے. ایسے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں، میرے ہر عمل میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اس بات کو مزید سیکھیں گے استاذہ سے کہ حقیقت میں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا. یہ صرف وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم ایوری ڈے دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ میرا تقوی مضبوط کر دے، اللہ مجھے میرے اندر تقوی بڑھا دے. بلکہ آج ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ استاذہ سے کہ اس میں اور کتنی کتنی چیزیں شامل ہیں جو ہمیں اپنے اعمال میں بھی دیکھنی ہے، اپنی باتوں میں بھی دیکھنی ہے، اپنی نیتوں میں بھی دیکھنی ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے اور بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں اور کوشش کریں تمام چیزوں کو جذب کرنے کی اور لکھنے کی انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. سنتوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کچھ عادت ہو رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ الحمدللہ. اور جو چیز مشکل لگے اس پر فوراً اللہ سے مدد مانگا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں، آپ ہی آسان کریں، آپ ہی ہمت دیں، آپ ہی توفیق دیں، آپ ہی میرے وقت میں برکت ڈالیں. میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتی. تو یہ اپنی عادت بنا لیں. چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آئے، زندگی آسان ہو جائے گی. اب دیکھیں، ہمیں جب کسی انسان کو کچھ بتانا پڑتا ہے نا اپنی مشکل کے بارے میں، تو کتنی مشکل پیش آتی ہے یا نہیں؟ کن الفاظ میں بتائیں، کتنا بتائیں، کیا بتائیں، کیا نہ بتائیں، پتہ نہیں وہ سن کے کیا سوچے گا میرے بارے میں، کیسے ہوگا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر لکھنا پڑتا ہے، ٹائپنگ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اب پہلے تو ہاتھ سے ذرا لکھتے تھے خط وغیرہ، اب بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی وقت لگتا ہے اپنی کہانی لکھنے میں. اور اگر ٹائپ کرنا پڑ جائے چاہے اردو میں چاہے انگلش میں، کتنا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی بھی یا نہیں اس کو. اور پھر جب اس کو بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پریشانی لگ جاتی ہے. بار بار میسج چیک کرتے ہیں، اس نے جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں جواب آیا کہ نہیں آیا. اور پھر جواب ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا، ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں اچھا اور کس کو بتائیں. کس قدر بھول میں ہے نا ہم. تو سب سے پہلے کس کو بتائیں؟ اللہ کو، جو پہلے سے ہی ہمارے حال کو جانتا ہے. لیکن اس کو پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے. وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ خود اپنے منہ سے بول کے توجہ کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے. کیوں؟ کون یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں؟ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ایک بچہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ حل کہاں ہے نا. پھر آپ اسے خود ہی بلا لیتے، ادھر آ جاؤ، یہ لو، دیکھو یہ پینسل ہے میرے پاس، یہ لے لو، یہ پینسل فلان جگہ رکھی ہوئی ہے. یا بعض اوقات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو خود نظر نہیں آتی، وہ صوفے میں کہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ میری پینسل کہاں گئی، میری پینسل کہاں گئی، اس سے پوچھ رہا، اس سے پوچھ رہا، پتہ آپ کو ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں وہ دیکھو فلان جگہ رکھ، مسئلہ حل ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے. بس جو دل میں ہے اپنے دل کے احساسات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حل سجھا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے جانا چاہیے، وہ رہنمائی کر دے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی. اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا، چاہے نفس کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے نا. ان دونوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ میرا؟ آپ کا؟ ہمارا ہے کنٹرول؟ نفس بھی قابو نہیں آتا، جو اپنا ہی ہے وہ بھی ہمیں اوور پاور کر جاتا ہے. تو ان پہ کنٹرول کس کا ہے؟ قادر مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ سنتیں پڑھنی ہے، آپ میرے لیے آسان کر دیں، آپ میرے اس وقت میں برکت ڈالیں، میری زندگی سے فضول اور بیکار کام نکال دیں، تاکہ مجھے وقت ملے کہ میں افضل ترین کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے مغرب کی سنتوں کے بارے میں. مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 سنتیں ہوتی ہیں. عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو،
تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے، یعنی لازم نہیں کیا، اسی لیے ہماری میجورٹی اکثریت پڑھتی نہیں، اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہیں اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں جیسے ظہر کی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتا اقامت ہو گئی ہے، یعنی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے 2 سنت پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کہ جماعت کھڑی ہو۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ حرم میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جنہوں نے یہ حدیث نہ پڑھی نہ سنی نہ کہیں دیکھی کوئی ایسی چیز، وہ حیران ہوتے ہیں یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی امام نے تو نماز شروع نہیں کی، یہ کون سی نماز ہے؟ یعنی اتنی لا علمی ہے ہمیں اپنی ہی سنتوں سے، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، اور خاص طور پر حدیث کا علم، سنت کا علم جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی بہت کمی ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بچیاں تعلیم القرآن میں ہوتی ہیں اتنی تعلیم الحدیث میں تو نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے۔ اور پھر فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا کرتے، یعنی نماز فرض مسجد میں ادا کرتے اور پھر گھر میں آ کے یہ مغرب کی 2 سنت پڑھ لیتے۔ رافع بن خدیج، جیسے خدیجہ ہوتا ہے نا تو لڑکوں کے لیے خدیج ہوتا ہے نام، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، یعنی فرض پڑھ کر گھر چلے جاؤ اور یہ جا کے گھر میں پڑھو۔ ایک تو گھر میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں مرد حضرات بھی گھر میں ہیں، اور ان کو ایک فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ٹائم ہے۔ جو مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور پھر آنے کا نام نہیں لیتے اور پھر بہت دیر کرتے ہیں اور بعض اوقات کئی نمازیں اکٹھی پڑھ کے آتے ہیں، پھر ان کے گھر والوں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے، اور ان کو پھر شوہر سے یا بھائی سے یا باپ سے تو کچھ شکایت ہوتی ہے، ساتھ مسجد سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مسجد کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد جاتے ہیں اور وہاں سے نہیں آتے، یہ مسجد جانا، اندر شیطانی آواز آ رہی ہوتی ان کا مسجد جانا ٹھیک نہیں، اور پھر بعض اوقات انکانشیسلی وہ مسجد جانے کو ان کے ڈیلے کروا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال اور سنت کی پیروی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر آج بھی ہم ان سنتوں پر عمل کریں اور ہمارے مرد حضرات بھی ان سنتوں پر عمل کریں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب چھوٹے بچے صرف ماں کو ہی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کیونکہ باپ تو ساری نمازیں باہر پڑھ رہا ہے، جو دینی گھرانے بھی ہیں۔ اب 2 طرح کے ہیں نا ہمارے ہاں گھرانے، ایک جن میں مرد نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مسجد جاتے ہیں نہ گھر میں پڑھتے ہیں، ماں بیچاری اٹھتی ہے پڑھتی ہے جو کرتی ہے کرتی، دوسرے جو مسجد جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، اور بچے جو ہیں وہ صرف ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ تو ان چھوٹے لڑکوں کو مسجد جانے کی عادت ہی نہیں پڑتی پھر۔ تو اگر ہم صحیح سنت پر آ جائیں تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور ایک خیر نہیں کئی طرح کی خیر نصیب ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی فتح لنا ابواب فضلہ وفتح لنا ابواب رحمتہ وفتح لنا ابواب جنتہ، والحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام وارسل الینا سید الانام ووضع عنا ما لا طاقت لنا به ولم یکلف انفسنا الا وسعها۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے
جس نے ہمارے لیے اپنے فضل اور مہربانی کے دروازے کھولے، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، رمضان ہے، اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے۔ کب کھلتے ہیں جنت کے دروازے؟ رمضان میں۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور ہماری طرف تمام انسانوں کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا، اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے معاف کر دیا، اور ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا، یعنی جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ہم آیات کی گہرائی میں آیات کے فوائد کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم اسی کا مطالعہ کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ حکمت بھرا مختصر اور جامع کلام ہے جو بہت سے معنی اور فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مومن کی اطاعت اور عبادت قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ عامر بن عبداللہ پر جب موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس قدر نیک اعمال کرتے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا ہوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ جس انسان کے اندر یہ احساس رہتا ہے اسے کبھی اپنی نیکیوں کا غرور نہیں ہوتا، وہ کبھی سیلف پائٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں اور اب میری جنت پکی ہو گئی ہے اور میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ جو عمل کے قبول ہونے کا سبب ہے وہ ہے کیا؟ تنہائی میں اور علل اعلان اللہ کی خشیت اختیار کرنا، صرف اللہ کے لیے کام کرنا، صرف اسی سے ثواب کی توقع رکھنا اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا۔ تقویٰ کا لفظ لغت میں وقایا سے ہے، وقایا جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کسی خطرے سے روکنا، اور شرعی معنوں میں اس سے مراد اپنے آپ کو اس خطرے سے روکنا جو انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی ہر اس خطرے سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جو آخرت میں نقصان دینے کا باعث بنے۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں ہر اس خطرے سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔
وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں تقویٰ اس خطرے کے بارے میں خوف کا احساس ہے جو اس کی آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. یعنی ان چیزوں سے ڈرتا ہے مومن جو آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتے. اسی لیے عام طور پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف خدا. تقویٰ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر. کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے، خطرے سے ڈرتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک بچنے کی کیفیت آتی. یہ جو بچنے کی کیفیت ہے اسی کو پھر پرہیزگاری کہتے ہیں. تو پرہیزگاری اصل میں تقویٰ کی شرط ہے، کیونکہ گناہ اور خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرہیز اور دوری اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی گناہ سے آپ کیوں بچتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. تو یہ جو بچنا ہے یہ اس لیے بچنا ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خطرے کا باعث ہے میری آخرت کے لیے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے خود کو اللہ کے عذاب سے بچانا. یعنی بچانے کا جو کوئی معنی ہے، گناہ سے بچانا، خطرے والی چیز سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا. یعنی متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلے ہو جو خاردار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں. اب اس کو گناہ کے سینس میں لے کانٹوں کو، جیسے گناہ والا کام کہیں ہو رہا ہے تو وہ انسان کیا کرے؟ بچ کے نکل جائے، قریب نہ جائے. لا تقربوا الزنا، دور دور سے نکلے. یا اوپر سے پھلانگ جاتا، نہیں اس کے اندر نہیں گرتا بلکہ اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ. اور ابی ابن کعب والی روایت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا تم کسی خاردار جنگل سے گزرے؟ کہاں؟ کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہوں. کہا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے فتنے، ترغیبات اور طرح طرح کے گناہوں کی دعوت ہے، تو انسان پھر اگر اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان گناہوں میں پڑنے کی بجائے ان سے بچ کے نکل جاتا ہے، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا تقویٰ ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نور پر، یعنی ایک بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ثواب کی امید رکھیں، اور جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے علم کے نور کی بنا پہ چھوڑ دیں. یعنی علم کا ایک نور ہوتا ہے نا جو دل پہ پڑتا ہے اور انسان کو نظر آنے لگتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ تقویٰ سے مراد ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. تو جس انسان کے اندر اطاعت ہو، ذکر ہو، شکر ہو، وہ متقی انسان ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے آپ کو منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا ہے، وہاں سے غیر حاضر نہ پائے. یہ یاد رکھیے کہ تقویٰ صرف ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں مخصوص لباس، مخصوص چیزیں، تسبیح وغیرہ پکڑ لی جائیں، داڑھی بڑھا لی جائے، یا حجاب کی مخصوص ساخت بنا لی جائے، یا ڈھیلے ڈھیلے چلا جائے، یا ہر وقت ہلتے جلتے رہا جائے، یا چند ایکشنز کو وہ تقویٰ کا نام دیتے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا وہ متقی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. کبھی آپ کو ایکو کروانے کا اتفاق ہوا جو دل کا سکین کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کروایا؟ اس میں ہوتا یہ سمپلی
کہ وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا آلہ رکھتے ہیں جیل کے ساتھ، اور اس سے اسکرین کے اوپر آپ کے دل کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ پمپنگ کیسے ہو رہی ہے، خون کتنا فلو کر رہا ہے، دھڑکن کیسی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ دیکھتے ہیں اس میں، والو کیسے کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس کا اتفاق ہوا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس مشین سے تقویٰ تو کہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی مشین تقویٰ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس مشین سے تو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ظاہری مشینیں اور ظاہری چیزیں، یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ پہ پیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس دل کے اندر کیا کچھ چھپا دیا، کیسے کیسے بھید ہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ ہم اصل میں کیا ہے وہ تو یہاں ہے نا، اندر سے کیا، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے بغض رکھتے ہیں، کیا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، کیا نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ کتنا اللہ نے محفوظ رکھا، ہمارے پردے رکھے، اور اگر ہم کسی خراب چیز کی بھی چاہت رکھتے تو بھی اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا۔ تو یہ تقویٰ کا معاملہ بھی پھر براہ راست کس سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا تقویٰ یعنی وہ دل جو صرف اللہ دیکھتا ہے، صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ اسی کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، یعنی بدگمانیاں بھی ہیں، اور نفرتیں بھی، اور محبتیں بھی، اور شوق بھی، اور جذبے بھی، اور نیتیں بھی، اور ارادے بھی، کیا کچھ سمیٹا ہوا اس دل نے۔ تو تقویٰ کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے۔ جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرتا ہے وہ تقویٰ کی روش پہ قائم رہتا ہے، یعنی جو چیزوں کو دل کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ تقویٰ پہ قائم رہ سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ہم ان آنکھوں سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، مشینوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک کیا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے پھر دیکھنے لگتے ہیں، دل پر وہ نور بصیرت آتا ہے۔ علم کا نور بھی دل پر ہوتا ہے، جو امام شافعی کو ان کے استاد نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ یعنی آپ بہت سا علم حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، فر سنا سکتے ہیں، لیکن اس کا نور آپ کے دل پہ تقویٰ کے ساتھ ہی پڑے گا، جب آپ گہرائی کے ساتھ اس پہ غور و فکر شروع کریں گے، احساس رکھیں گے۔ تو تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اندرونی طور پر متقی نہ ہو تو بیرونی رکھ رکھاؤ اس کو متقین میں شمار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح تقویٰ جو ہے اپنے محاسبے کا نام ہے، کہ انسان چونکہ اپنے دل کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو جانتا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے، اور مستقل طور پر غور کرتا رہتا ہے، اور مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا سوچ رہا ہوں۔ یعنی اپنے خیالات کو انسان خود پڑھتا بھی ہے اور پھر خود اینالائز بھی کرتا ہے، اور خود یہ ایڈٹ کر سکتا ہے، خود ہی اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں سیو کر سکتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خود کرنا ہے، سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ آپ، اور یہ ہوتا رہے گا، یعنی آپ کی سیلف ٹاک ہوتی رہے گی اپنے اندر ہی اندر، اپنے سے باتیں کرتے رہیں گے، چاہے آپ لوگوں کی مجلس میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہوں، اندر کی آواز سنتے رہیں گے، تو آپ تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہیں گے۔ اور جہاں آپ کو پتا چل جائے، ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہے فالٹ، یہاں ہے مسئلہ، اب آپ اس کے آگے کمزور ہیں، بچھے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نکالیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جسمانی بیماریوں کو، مثلاً اگر کسی کا ہارٹ سکین ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں فلاں تکلیف ہے، تو پھر وہ اس کو جان کے بیٹھ تو نہیں رہتا، پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس سے ملتا ہے جا کے؟ کارڈیالوجسٹ سے، کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ اس کا حل بتائیں۔ وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے؟ کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز۔ پرہیز کا نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ ہم پرہیز والی قوم نہیں ہیں، پرہیز کو کچھ نہیں سمجھتے، تقویٰ ہے ہی پرہیز۔ تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج صرف دوا سے نہیں کرتے، دو طریقہ علاج ہے، ایک میں دوائیاں ڈومیننٹ ہے اور ایک میں پرہیز ڈومیننٹ ہے، دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے۔
دوا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا، وہ کریکشن نہیں ہوگی فالٹ کی، اور پرہیز نہیں کریں گے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکے گا آپ کا دل، یا جس جگہ کے بھی آپ علاج کر رہے ہیں۔ تو دل کے اندر جب کوئی خرابی آ جاتی ہے، نیت میں خرابی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی خواہش غلبہ پا لیتی ہے، یا کوئی چیز آپ کے دل میں وسوسہ غلبہ پا لیتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی، دوا بھی کرنی پڑے گی، کچھ چیزیں پڑھنی بھی پڑیں گی، اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑے گا۔ اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی۔ اور اگر شفا نہیں ہوئی اور یہ بیمار دل لے کے چلے گئے، مر گئے، ہو اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں، کیونکہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ آپ کا جسم بھی، آپ کے ہاتھ پاؤں جنہیں سنوارتے رہتے ہیں، جنہیں خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، یہ بال، یہ کھال، یہ سب کچھ سب پیچھے رہ جائے، سب قبر میں مٹی بننے والا ہے۔ روح نے جانا ہے، اور روح نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ روح جب جائے گی آگے، ساتھ کیا لے کے جائے گی؟ نفس مطمئنہ، قلب مطمئن۔ اگر آپ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ آپ کا قلب مطمئن ہے، تو پھر آگے برزخ کی زندگی میں ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ روح کو جہاں بھی جگہ ملے گی، جس بھی آسمان پہ، علیین میں، جس بھی درجے پہ، جو بھی جگہ اللہ نے رکھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اطمینان والی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ یہ ساتھ جانا ہے۔ مال، اولاد، جسم سب پیچھے، سب زمین میں، آگے آسمانوں پہ جائے گی روح، اور اس کے ساتھ جائے گا آپ کا پیارا سا دل۔ اب سوچ سمجھ کے دل میں چیزیں رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مسلسل علاج کی فکر کیجیے، کیونکہ جسمانی طور پر بھی اگر دل صحیح کام کرتا ہو نا، تو باقی سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر دل کے کسی حصے کا فنکشن ٹھیک نہ ہو تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ مستقل طور پر بیمار رہ سکتا ہے، اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے کہ اصل خرابی تو دل میں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، بیماری کہیں اور ہے۔ ہم ظاہر علاج کرتے رہتے ہیں، یہ جگہ خراب ہو گئی ہے، یہاں درد ہو گیا، یہ سوج گئی، یہ انفلیمیشن ہو گئی، نہ بھائی پیچھے جڑ تک جاؤ۔ تو دل جو ہے نا، یہ ایسے ہی جیسے مٹی کے نیچے وہ زمین میں پودا ہوتا ہے نا، اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا تصویر دل کی، تو دل کے اوپر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ویسلز ہوتی ہیں، سارے جسم کے اندر بھی وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ۔ تو اگر یہاں پر صحیح بلڈ فلو ہو رہا ہے اور پورے جسم کو پہنچ رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ ایک ہیلدی، ایکٹیو، بہترین انسان ہوں۔ اسی طرح اگر دل کے اندر خیر ہے، اچھائی ہے، تقوی ہے، تو وہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرے گا۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت، حتیٰ کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ تو جیسے دل کے اوپر رگیں ہوتی ہیں، ایسے پورے جسم میں بھی رگیں ہوتی ہیں، تو دل کی جو رگیں ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں نا، اور پھر جتنی اچھی زمین، سوائل اچھی ہو، جڑیں دور تک پھیلے، مضبوط ہو، درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اس کے پتے اتنے ہی گرین ہوتے ہیں، اور پھر پتوں کے اندر بھی رگیں دیکھی ہوں گی آپ، ان رگوں کا تعلق نیچے سے بھی ہے، اوپر سے بھی ہے۔ پتے اپنی غذا صرف زمین سے نہیں لیتے، کہاں سے لیتے ہیں؟ سورج سے بھی لیتے ہیں، روشنی سے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے بھی غذا اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے قلب، دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج اور اس کا پرہیز۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں تقویٰ کی 3 درجات ہیں: دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا، حرام کاموں سے بچانا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ وقایا یا پرہیز، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو؟ پریکاشن۔ تو پریکاشن لینی ہے کس چیز سے؟ حرام کاموں سے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد مکروہ کاموں سے، کیونکہ ہم عام طور پہ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ حرام تو نہیں؟ وہ حرام نہیں تو بس ٹھیک ہے، اب چھٹی ہے، اب جو مرضی کریں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا یہ مکروہ ہے، تو مطلب یہ کہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا، کچھ تو جواز ملتا ہی ہے، مکروہ ہی ہے نا، کون سا حرام ہے؟ ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ کو۔ تو آپ ناپسندیدہ کام کر کر کے متقی بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ مکروہ سے بچنا۔ تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچنا۔
جو حرام نہیں ہے, جو مکروہ بھی نہیں ہے, اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں نہ یہ حرام ہے نہ یہ مکروہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن فضول ہیں, بے فائدہ ہیں, فضول کی گفتگو, بیکار کی گفتگو, ایکسٹرا چیزیں, بے فائدہ چیزیں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اسٹور روم بنایا ہی نہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ تاکہ میرے گھر میں کوئی بے فائدہ چیز جمع ہی نہ ہو. کتنا اچھا کانسیپٹ ہے نا. کہتے میں کوئی ایکسٹرا فضول بیکار چیز جمع نہیں کرتی. ڈی جنکنگ جس کو کہتے ہیں, یہ ٹرم سنی ہوگی, ڈی جنکنگ. ڈی جنکنگ کا مطلب ہوتا ہے سارا جنک باہر نکال دو. دل سے تو نکالنا ہی ہے, زندگی سے بھی نکالنا ہے, گھروں سے بھی نکالنا ہے. ڈی جنکنگ, جس چیز کی ضرورت نہیں, جو آپ کے استعمال میں نہیں اور نہ آنے والی ہے, نہ کوئی 6 مہینے تک, اس سال تک آپ نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہاتھ نہیں لگایا, اس کو پلٹ کے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے گراج بھرے ہوئے ہوتے ہیں جنک سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, تجربہ کیجیے, میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتی ہوں. جب آپ کی الماری میں, جب آپ کے بیگ میں, جب آپ کے گھر میں, جب آپ کے کچن میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو فضول ہیں, جنہیں آپ نہ کبھی استعمال کی نہ کبھی کریں گے, بس وہ اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی نے دکھا دی, یا کہیں آپ گئے تھے شاپنگ کرنے اور آپ کو بس خوبصورت سی چیز نظر آئی, آپ نے شوق سے بس اٹھا لی, دیکھ لی, لے لی, اور پھر اب اس کو رکھ لیا, اور اب وہ اب اتنی عزیز ہو گئی ہے, ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے اس چیز کے ساتھ, جس کو نکالتے ہوئے ہمارے دل پہ بڑا بوجھ آتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, مما تحبون. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ محبت ہم صرف ان چیزوں سے نہیں کرتے جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے سونے کی بنی ہوئی شادی کا جو سیٹ ہے وہ بھی نہیں پسند ہوتا, وہ بھی ایک ہی دفعہ پہنا جاتا, وہ رکھا ہی رہتا لاکر کی, وہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لے, خود تو پسند نہیں, بچوں کے لیے رکھا ہوا. 12 وہ توڑوا کے دوبارہ بنوا لیں گے نا ان کی پسند, پھر وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا, ان کی بھی پسند نہیں رہے گی. بس ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے نا. کچھ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں صرف اس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, وہ ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے لیے اصل میں فضول ہے. فضول عربی میں زائد چیز کو کہتے ہیں, زائد ہے, ہمارے لیے بے فائدہ ہے, وہ کسی اور کے فائدے کی ہو سکتی. لہٰذا اس مشکل سے آسانی کے لیے, یہ بائی دا وے بیچ میں بات آ گئی ہے, اس مشکل سے آسانی کے لیے انشاءاللہ ایک سٹال لگ رہا ہے تاکہ آپ کی بیکار چیزیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے نا. تو ہم اپنی ایکسٹرا اچھی ایکسٹرا چیزیں جن سے ہمیں محبت ہے, جن سے ہمیں محبت ہے, میں ہی نہیں کہتی کہ اپنے سونا چاندی کے سیٹ, لیکن یعنی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں, چھوٹی چھوٹی کراکری, جیولری, آرٹیفیشل جیولری, کبھی نہیں پہنی, اچھا پہنوں گی وہ فلان جگہ پہ, پھر چھوڑنی, اچھا جب پہننے کا وقت آتا پھر کہتے اچھا یہ نہیں, وہ یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, پھر وہ رہ جاتی, پھر وہ رہ جاتی. انٹیک بن گئی ہیں چیزیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, رکھ 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 کے. یہ میری ہمیشہ الحمدللہ پریکٹس رہی. رمضان کا مہینہ میں نے اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے کیونکہ صدقہ خیرات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنا مقصد ہوتا ہے. کئی ایک نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اسٹال لگے گا تو انشاءاللہ اس کی جو آمدنی ہے وہ اسکول کی بلڈنگ میں لگ جائے گی. بنیادیں پڑنے لگی ہیں, وہ ہمارے پیسے بنیادوں میں لگ جائیں, اس کے اوپر جو کھڑا ہوگا وہ بنیادوں میں جو ہمارا لگ جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جو آج ہمیں کام نہیں آ رہا, کل ہم مر بھی گئے تو یہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ والی چیزیں ہیں نا, یہ باقی بعد والوں نے اٹھا کے ایسے پھینک دینی ہے. خاص طور پہ ویسٹ میں تو بہت عام ہے, جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بچے جو انہیرٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خود جاتے بھی نہیں, وہ دیتے ہیں کیز. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو صرف یہی کرتی ہیں, ان کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے, جو سارے گھر کا سامان اٹھا کے جا کے سیل کر دیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں یا نکال دیتی ہیں, اور پھر کچھ لوگ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ کر وہاں ان چیزوں کو, غریب لوگ جیسے ہیں یا سفید پوش لوگ, وہ خرید کے لے جاتے ہیں. نئے صوفے خریدے تو بہت قیمت کے ملیں گے, چلو آدھی قیمت پہ مل جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا. کچھ لوگ کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں, وہ سامان نکالتے رہتے ہیں نئی جگہ جا کے, تو اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو. تو اس طرح انشاءاللہ آپ اپنی ایسی اچھی چیزوں کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے اس کی
टैगिंग करके, आप चाहें तो प्राइस भी लगा के उसकी जो आप समझते हैं उसको दे सकते हैं। ये आपको तरीका बता दिया जाएगा कहाँ क्या करना है। लेकिन यह है कि मैं समझती हूँ कि रमजान में एक से ज्यादा स्टॉल इसके लग जाएं ताकि हम बेफायदा, बेकार, गैर जरूरी चीजों से निजात पाएं। आप अपने घर को देखेंगे, आप हल्का फील करेंगे। आप अपनी अलमारी खोलेंगे, आप हल्का फील करेंगे। और आपको इन सब चीजों की खिदमत में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतनी ही उनकी हिफाजत वक्त ले जाती। और हमारी जिंदगी इस काम के लिए तो नहीं ना कि हम यहाँ दुनिया में ही हर चीज की हिफाजत करते रहे और अपनी हिफाजत करना भूल जाए कि हमें क्या चाहिए। तो बहरहाल ये तो मादी चीजों के बारे में था कि फजूल फालतू चीजों से मोहब्बत ना रखें। और अगर मोहब्बत हो गई है ना, तो हम इस आयत को सामने रखें कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो इस तरह फिर ये अपने से जुदा करना आसान हो जाता है, आप यकीन करें। यानी इस फार्मूले ने मुझे बहुत फायदा दिया है, वरना देना एक मुश्किल काम है हर एक के लिए। आप ये ना सोचे कि मैं यहाँ बैठी पढ़ा रही हूँ और मेरे लिए देना बड़ा आसान है। हर एक के अंदर एक वो होता है, वह उहदिरतिल अनफुसुश शुह, ये नफ्सों में हाजिर कर दी गई, ये मौजूद है हमारे अंदर। ये शुह रख लूं फिर शायद फिर काम आएगा, फिर होता है। अब ये कि वो जो शुह है ना, उसको हटा के फिर सिर्फ अल्लाह का ये हुक्म ही हटा सकता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो आसान हो जाता है। बहरहाल अब इसमें आप देखिए कि हमारी गुफ्तगू में भी जो फालतू बातें हैं ना, वो हमने निकालनी। बेकार के मैसेजेस करना और सुनना, बेकार की वीडियोस देखना, टिकटॉक पे बैठे रहना, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज, घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। फेसबुक पे भी इसी तरह बैठे रहना, क्या पता कोई काम की चीज नजर आ जाए, क्या पता। भाई जिस किताब में पता है पहले वो तो पढ़ ले। कितनी काम की किताबें हमने खरीद खरीद के घर में लाइब्रेरी भरी हुई होती है, वही चीजें किताबों में ज्यादा बेहतर शक्ल में। आजकल एक किताब है जो शाम को हम लोग जरा बच्चों के साथ पढ़ते हैं, आदाब जिंदगी। एक तो आदाब जिंदगी यूसुफ इस्लाही साहब की है, वो भी अच्छी है, लेकिन ये आदाब जिंदगी इतनी बेहतरीन किताब है, मुझे अपने इस सफर के दौरान किसी ने तोहफा दी थी। तो उसमें इतनी काम की बात है तो मैं हर चीज में चौंक जाती हूँ। अच्छा मैं ये भी क्लास में मेंशन करूँ, मैं ये भी लेके जाऊंगी, मैं ये भी लेके जाऊंगी। यानी इतने अच्छे अच्छे अक़वाल हैं उसमें कि अगर बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ें तो बच्चों की ज़हन साजी होती है, तरबियत होती है, तज़किया होता है, दुनिया की मोहब्बत कम होती है। तो ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी गुफ्तगू से, अपनी मसरूफियात में से गैर ज़रूरी चीज़ें बाहर निकाल दें। तो हराम में पड़ने के डर से हलाल और जायज़ चीज़ों को छोड़ देना भी तकवा में आता है, ये उससे ऊपर का दर्जा है। ठीक है, इब्न कय्यम ने 3 दर्जे बताए और एक उसके बाद दर्जा क्या है कि बाज हलाल काम होते हैं, मुबाह काम होते हैं, लेकिन इसलिए उनको ना करना कि अगर मैंने ये किया ना तो मुझे डर है कि फिर मैं स्लिप करके दूसरे में चली जाऊं। तो सलफ सालेहीन बाज जायज कामों से भी बचते थे इस डर से कि कहीं वो हराम कामों में मुब्तला ना हो जाए, इसलिए वो तकवा को एक बहुत मजबूत रुकावट बना लेते उन कामों में गिरफ्तार होने से बचने के लिए जिन्हें अल्लाह ने हराम ठहराया। हसन बसरी कहते हैं तकवा हमेशा मुत्तकीन को रोकता रहा, तकवा हमेशा मुत्तकीन को रोकता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सी हलाल चीजों को इस डर से छोड़ दिया कि कहीं वो हराम में मुब्तला ना हो जाए। आप देखें ये कुछ खराब बातें ऐसी होती हैं, हराम काम ऐसे, जैसे जिना है मसलन, खुली सी मिसाल दूंगी। जिना में कोई मर्द या औरत क्यों पड़ती है, उसकी कई वजूहात हो सकते हैं। उनमें से वन ऑफ द रीजंस ये है कि ऐसी फूड इस्तेमाल की जाए, ऐसा खाना खाया जाए हलाल, लेकिन वो इतना ग़िज़ाइयत वाला हो, इतनी ताकत वाला हो कि इंसान के अंदर इतनी शहवत पैदा हो जाए, इतनी ख्वाहिश उभर आए कि फिर वो हलाल पर सेटिस्फाइड ना हो, फिर वो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हराम रास्ते इख्तियार करे। अब ये जो खाना उसने खाया है ये तो बिल्कुल हलाल था, लेकिन इसने जो असरात डाले उसके नफ्स पर और उसके बिहेवियर पर, वो उसको हराम की तरफ ले गए। तो इसलिए थोड़ी गहराई में सोचा करें कि हलाल किस तरह हराम तक ले जा सकता है। आप खुद भी घर जाके इन चीजों के बारे में गौर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम
کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ ہماری نماز ہی لیٹ ہو جاتی. اور بعض لوگ تو میں نے دیکھا نماز قضا بھی کر دیتے. تو حیرت ہوتی کہ میں فلاں کام کر رہی تھی بس میری نماز بھی چلی گئی. ایسے آرام سے بات کر دیتے ہیں نماز چلی گئی جیسے کوئی بلی گھر سے نکل کے باہر چلی گئی. اگر پالتو نکل کے گئی ہو تو اس کا تو کتنا غم ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں نے بلی پالی ہوتی ہے اگر وہ بھاگ جائے کہیں اول تو وہ نہیں جاتی لیکن اگر کوئی اٹھا کے اس کو چوری کر کے لے جائے تو کتنا غم ہوتا ہے. لوگوں کو نماز جانے پر اتنا بھی غم نہیں ہوتا حالانکہ بلی کے جانے سے کئی گنا زیادہ نماز جانے کا نقصان ہے. تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. بعض کام ہم نیکی کے اور جائز اور بہت اچھے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم ایک اور سخت کبیرہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری لمٹ ہے اس سے آگے نہیں. اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے مجبور ہے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اس کو جاب ملی ہے لیکن ایسے آفس میں جاب ملی ہے جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں. اب اس کی مجبوری ہے کام کیونکہ گھر نہیں چل رہا. کئی لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کو ایجوکیشن میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈگری کہیں اور نہیں ہوتی اور ہمیں فلاں آفس میں کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کام بس وہیں ہو سکتا ہے ہمیں مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے؟ میں کیا فتویٰ دوں آپ کو؟ میں تو نہیں دے سکتی. کیا چیز آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو حرام سے بچا لے, حرام دوستی سے, حرام نظر سے, حرام تعلق سے, حرام کی طرف جانے سے, حرام گفتگو سے. کیا چیز بچائے گی؟ پھر تقویٰ. پھر یہ تقویٰ ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو بازار جانا پڑ رہا ہے, آپ کو کسی بھی جگہ پر, یعنی اکثر لوگ اس طرح کے فتوے لیتے رہتے ہیں یہ کریں کہ نہ کریں, یہ کریں. بھئی اپنے دل سے پوچھیں اگر آپ ایسے ماحول میں تقویٰ کے ساتھ ایمان کی زندگی پہ رہ کے سروائیو کر سکتے ہیں تو اس کڑوے گھونٹ کو پی لیں, ورنہ ساتھ ہی اپنے لیے کوئی حلال جگہ تلاش کریں کہ جہاں آپ کا ایمان اور عزت اور عصمت خطرے میں نہ ہو. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں لامحالہ ہی کام کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ بعض ایکسپرٹیز کے ایسے لیول ہوتے ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو مردوں سے دن رات انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے ٹیکسٹ پہ کرنا پڑے یا کسی اور. ان سب اوقات میں اپنے اوپر ضرور نظر رکھیں. اب مثلا کوئی میرے ساتھ احسان کرتا ہے, اس کو جزاک اللہ خیرن کہتی ہوں, وہ آٹو رپلائی میں نے بنایا ہوا, اس کے ساتھ ایک پھول ہے. اچھا, جب میں کسی مرد کو وہ جزاک اللہ خیر کسی وجہ سے کبھی ضرورت پڑتی تو میں پھول ڈیلیٹ کرتی ہوں, وہ ڈیلیٹ کرتی ہوں پھر بھیجتی ہوں. کیوں؟ کیا ہمیں ایموٹیکنز ڈالنے چاہیے جب مردوں کے ساتھ ٹیکسٹ کر رہے ہو؟ نیور. صرف ورڈز میں بات کریں, اشاروں میں نہ کریں. یہ وسپرز یہ نہیں کریں, نگاہوں میں بات نہیں کریں. کل مجھے بتا رہی تھی ماریا, یہ لوگ اپنے رجسٹریشن کے لیے کسی آفس میں گئے ہوئے تھے, تو ہمارے ایک سویپر ہے جس کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جس کو دیکھ کے مجھے بہت رونا آیا تھا, سیشن میں نے بات کی تھی. تو وہ ہے سویپر, لیکن ہمیشہ اس کے اندر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے مجھے, جو وہ کرتا بھی بیک یارڈ کی وہ صفائی ہے تو اکثر نظر بھی آ جاتا ہے کہ جو خیر ہوتی ہے نا اس کی پتہ نہیں کوئی وائبز ہوتی ہیں, کیا چیز کیا محسوس کر جاتے ہیں. کہتی استاذہ یہ ہمارے ساتھ ہی گیا تھا آفس میں, رجسٹریشن آفس میں, اور جتنی دیر یہ بیٹھا رہا ایک نظر اس نے اٹھا کے نہیں دیکھا کسی, حالانکہ وہاں عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے, لوگ تھے. کہتے یہ اپنے آپ میں ہی رہا, اس نے نہیں دیکھا کسی عورت کی طرف, ایسی نظریں جھکا کے رکھی. میں نے کہا ہم دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر شاید وہ تقویٰ نہ ہو جو ایک جھاڑو دینے والے کے اندر ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے نا, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ کس کے اندر کیسا تقویٰ. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا, دنیا میں آپ کس ایگزیکٹو لیول پہ کام کر رہے تھے. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا تقویٰ کیا تھا, آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا کام کر رہے تھے. تو ایسے کاموں سے بچیں جو حلال تو ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو حرام کی طرف لے جائیں گے. موسیٰ بن آیون سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں انما یتقبل اللہ من المتقین کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا وہ کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں, بس اللہ نے ان کا نام متقین رکھا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تقویٰ کے بھی درجات ہیں نا,
اور پھر ان درجات میں بھی جو متقین کے بھی درجات ہیں. اور ایسے کاموں سے تو بچنا ہی ہے جو حلال نہیں. امام احمد سے اس آیت کے بارے میں متقین کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی اس آیت میں جو متقین کا لفظ آتا ہے تو امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. تو تقویٰ عمل میں بھی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے میں بھی ہوتا ہے. تو نیک عمل میں مکمل تقویٰ اس کی مکمل قبولیت اور اس کے مکمل بدلے کی طرف لے جاتا ہے، اور نیک عمل میں تقویٰ کا کم ہو جانا اس کی قبولیت کا درجہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس میں تقویٰ ہوتا ہے. یعنی جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں مکمل تقویٰ ہوتا ہے تو اس عمل کی مکمل قبولیت ہو جاتی اور اس کا مکمل بدلہ مل جاتا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ بدلہ ملتا ہے. اور اگر نیک عمل میں تقویٰ کم ہو تو قبولیت کا درجہ بھی کم، اور یہیں سے درجات میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب کوئی نیک عمل کرنے والے کے تقوی سے خالی ہوگا تو اس کا پھر اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عمل غیر اللہ کے لیے ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ بھی، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں. یکسو ہو کر نماز پڑھنے کو کمرے میں آ گیا، ڈزنٹ میٹر کون آیا کون نہیں آیا، مجھے یکسوئی اختیار کرنی، کوشش کریں اس وقت. تو جہاں تک عمل کرنے والے کا تقویٰ ہے تو اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے ساتھ اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کے حساب سے معاملہ کرتا ہے، اگرچہ وہ تمام حالات میں متقی نہ بھی ہو. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف انہی لوگوں کے عمل قبول ہوں جن کے اندر تقویٰ ہے، اور جن کے اندر تقویٰ نہیں ان کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہو یا کم تقویٰ ہے. وہ پھر کس اعتبار سے؟ ایمان کے ساتھ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. تو ایک ہے کام کے اندر اخلاص اور ایک ہے کرنے والے کے اندر. تو عمل کرنے والے کے تقوی کو ملحوظ رکھا جائے گا اس کے بدلے اور حساب کے ساتھ. اب تقوی کو بڑھایا کیسے جائے؟ کیونکہ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا اور تقوی ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. تھوڑا تقوی چھوٹا بدلہ، بڑا تقوی بڑا بدلہ، بڑا ریوارڈ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کریں اور ہر کام اللہ کی محبت میں کریں، اور اللہ کی محبت پر باقی محبتوں کو قربان کر دیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں جو محبوب چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ محبوب کی محبت چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی سے سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. کوئی اپنے والدین سے کرتا ہے، کوئی اپنے شوہر سے کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہے، کوئی دوستوں سے، ہر ایک. یعنی اللہ سے محبت تو سب سے اوپر. پھر انسانوں کی محبت میں بھی درجے ہوتے ہیں نا. کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو جب آپ کچھ دینے لگتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھی سے اچھی چیز، اپنی پسند کی چیز، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے اس کو اچھی لگے نا، جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں اس کو دوں. آپ خوشی سے دیتے ہیں. یہ آپ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، صرف ورڈز نہیں ہوتے، وہ بھی فائدہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا، بتاؤ دوسرے کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ضروری ہوتا ہے؟ انسان کا عمل بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن پھر ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم واقعی کتنی محبت کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں تراویح پڑھنے سے بہت محبت ہو، قیام اللیل سے بہت محبت ہو. ٹھیک ہے، تھکاو ہم انسان ہے، تھک جاتے ہیں سب، وہ اپنی جگہ. لیکن شوق، جن کو شوق ہوتا ہے نا، وہ بستر پہ پڑھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ میری تراویح گئی، میں اب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، میں اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. بزرگوں کو دیکھیں جنہوں نے ساری زندگی باتیں کی ہیں نا، جب آخری عمر میں ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں کا حال وہی ہوتا ہے جو غزوہ تبوک پہ نہ جانے والے صحابہ کا حال تھا.
ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی تھی۔ وہ بندہ دور سے حج کے قافلے جاتے ہوئے دیکھ کے روتا ہے، وہ جا رہے ہیں، میں محبوب کے گھر نہیں جا پا رہا، تو وہ پھر دل کی کیفیات ساتھ شامل ہو جاتی۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت میں اضافہ کریں اور اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگران ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کی عبادت میں کمی نہ کریں، یعنی اپنی عبادات کا لحاظ رکھیں، تو اللہ کی عبادت تقوی میں اضافے کا باعث بنتی۔ اگر آپ عبادتوں میں کوتاہی کر رہے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ رہے، یا وقت پہ نہیں پڑھ رہے، یا صحیح طریقے پہ نہیں پڑھ رہے، تقوی حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض ہی اس لیے کی تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور جو عبادت ہی نہیں کرتا وہ تقوی اس کے اندر کہاں سے آئے گا؟ کوئی یہ صرف نہیں کہہ سکتا میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میرے دل میں بڑا اللہ کا ڈر ہے، ہوگا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ تقوی تک آپ نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور روزہ تو خاص طور پر، کیونکہ روزے میں علاج سے زیادہ کیا ہے؟ پرہیز۔ یہ پرہیز کرا کرا کے ہم سے تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علاج میں قیام اللیل ہے، وہ علاج ہے۔ قرآن شفا ہے کہ رات کی نماز میں قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے، کیونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا تقوی پیدا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 63 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کیا؟ جو تورات تھی ان کی کتاب، بِقُوَّةٍ، اور ہمارے لیے کیا؟ قرآن، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو احکام اس میں ہیں انہیں خوب یاد رکھو، لعلکم تتقون۔ تو یہ کتاب تقوی پیدا کرنے کا باعث ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ پھر اللہ کے راستے کا اتباع، یعنی پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا؟ اس کو فالو کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ بھی دینا۔ پھر کیا ہے؟ ایک کرنے کا کام اور ایک چھوڑنے کا، ایک علاج اور ایک پرہیز۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ الانعام۔ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پہ چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پہ نہ چلو، دوسرے رستوں پہ مت جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس رستے پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ کون سی صورت ہے؟ محمد 17۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے، جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ یعنی جو ہدایت پانے کی کوشش میں لگے رہیں گے ان کو اور ہدایت ملتی رہے گی اور ان کا تقوی بھی بڑھتا رہے گا۔ پھر خود کو اچھی صفات سے مزین کرنا، سورۃ آل عمران 133 اور 4، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للمتقین۔ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، کرنے کا کام، اور غصے کو پی جاتے ہیں، نہ کرنے کا کام، پرہیز، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو دینے والے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ صدقہ خوب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی باتیں سناتے جاتے، ان کی باتوں سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اب ان سے ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ ان سے معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اتنی باتیں سناتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہاں بھاگ جائے۔ ہیں ایسے لوگ، تو ہمیں ایسا نہیں بننا۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے
لیکن ساتھ زبان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. من بھی اور اذا دو چیزیں ہیں الگ الگ. اور خاص طور پر ہم کس کو سناتے ہیں پھر ڈانٹ ڈپٹ؟ جو ہمیں نقصان دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں. والعافین عن الناس، معاف کر دو، جانے دو، اگنور کرو، چھوڑ دو، لیو اٹ. متقین اور محسنین کی صفات ہیں یہ. پھر گناہوں کو چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی. ہم سمجھتے عبادت گزار بنتے ہیں کچھ کر کے، وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا تو ہے، لیکن زیادہ بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو بچتا ہے. ایک شخص سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور صدقے خوب کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ عبادت گزار ہے؟ نہیں. ایک شخص ملاوٹ کرتا ہے، مثلا پیٹرول ہی بیچتا ہے، تو اکثر لوگوں کو کیا شکایت ہوتی کہ ہمارے ملک میں خالص پیٹرول نہیں ملتا. کیوں؟ بہت پہلے کسی سے بات ہوئی تھی، کسی پیٹرول پمپ والوں سے، ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے ملاوٹ نہ کرے تو. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں. ایمانداری میں برکت ہے، بے ایمانی میں برکت کوئی نہیں. آپ کے پاس لاکھوں بھی ہو تو برکت کوئی نہیں ہوتی، اور جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے. تھوڑے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ آٹا بیچتے ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے اس میں، کیا یہ تقویٰ کی علامت؟ مرچوں میں ملاوٹ تقویٰ کی علامت، گھی میں ملاوٹ ہے تقویٰ کی علامت ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے تاجر حضرات، جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے. صدقے خیرات بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ملاوٹ والا جو آپ نے مال کمایا وہ مشکوک مال تھا، وہ صدقہ بھی کیا تو میلا کچیلا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا صدقہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، مشکل آسان نہیں ہوئی. پہلے سوچے صدقہ کس چیز کا کیا، کس چیز کے صدقے سے منع کیا گیا جو تمہیں خود پسند نہیں. اور جو ولا تیمم الخبیث، مال خبیث ہو جاتا ہے نا جب اس کے اندر حرام کمائی شامل ہو جاتی. ولا تیمم الخبیث، تو اس خبیث سے بچنا ہے. تھوڑے میں گزارا کر لیں لیکن حلال میں کریں. پھر تقویٰ کے بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ انسان نافرمانی کے انجام پہ غور کرے، اس حرام کام کے انجام پہ غور کرے کہ گناہوں میں کتنی تکلیف ہے، عذاب ہے، مصیبتیں پیدا ہوں گی. تو یہ چیز انسان کو تقویٰ کی طرف لے جائے گی، چاہے گناہوں میں کتنی ہی لذت کیوں نہ ہو. پھر خواہشات کا مقابلہ کرنا اور ان کی پیروی سے بچنا. یعنی تقویٰ کو بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں اور جانیں کہ آپ خواہش کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. النازعات 40-41 میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کی خواہش کو روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جنت کس سے ملتی ہے؟ بچنے سے. کس سے؟ حرام خواہشات کی تکمیل سے. حلال اعتدال کے ساتھ تکمیل جائز ہے. پھر شیطان کی چالوں اور اس کے وسوسوں کا علم ہونا چاہیے. پھر تقوی والوں کو ساتھی بنائیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الزخرف 67. اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی فضول لوگوں میں مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ جو تقوی کمایا ہوگا وہ بھی جائے گا ڈرین ڈاؤن. اور پھر اللہ سے تقوی کا سوال، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ رب العالمین. ہمارا لیسن آج کا مکمل ہوا قصص القرآن کا. الحمدللہ بہت سارے موتی آپ سب نے سمیٹے ہوں گے. تقوی کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی آج اور کلیئرٹی آئی ہوگی. نہیں جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ ہم جب تقوی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. رائٹ یا زیادہ سے زیادہ کو ہمارے ذہن میں احادیث آ جاتی ہیں, وہ بھی بہت کم, کوئی ریمائنڈ کروا دے تو آ جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یا ہم کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف اس تقوی. رائٹ یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے بچنا. رائٹ یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. لیکن آج آپ نے دیکھا سبحان اللہ کہ کتنی ڈیٹیل ہے اس ورڈ میں, اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے عمل یعنی کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے اس ورڈ کے ساتھ, اور پھر اس کوالٹی کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اپنے عمل میں نا, اور اس طرح اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا یہ حصہ بن جائے نا. اٹس سو امپورٹنٹ سبحان اللہ کہ ہمارا, کیونکہ آپ دیکھیں آیت کا جو آغاز ہے وہ جو ہمارا جو لیسن تقوی کے حوالے سے تھا آج, ہمارے ہر عمل کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. نیت کے بعد متقی ہونا, اور انما یتقبل اللہ من المتقین, کتنی یہ اہم بات ہے نا. تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کو ہم ساتھ میں مل کر ڈسکس کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ سب بھی اپنی سنتوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جیسے استاذہ شروع میں ماشاءاللہ سے ہمیں بریدر دے رہی ہیں رمضان کے حوالے سے, تو آپ لوگوں نے ایڈ کیے نوافل, جیسے چاش کے حوالے سے استاذہ نے بات کی تھی, عصر کی سنتوں کے حوالے سے بات کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, اینڈ اٹس اے پرفیکٹ ٹائمنگ فار آل آف اس. رائٹ کچھ نہ کچھ ٹائم نکل آتا ہے, ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے تقوی کو بڑھانے کے اسباب میں, کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر ہمارا تقوی مضبوط ہوگا, ہمارے اندر تقوی اور بڑھے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں مشکل پیش آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کس سے مدد مانگنی ہے؟ کیونکہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے نا. جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور کیا ہمیں اللہ سے کوئی بہت بیٹھ کے اور بہت ہی کوئی باقاعدہ پلاننگ کر کے مانگنا چاہیے؟ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں. یہ جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا, یہ بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے سبحان اللہ. واقعی میں لوگوں کو ہم اپنا میسج لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈیلیٹ کرتے ہیں کتنی دفعہ سوچنا پڑتا ہے اچھا یہ لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے. لیکن سبحان اللہ جو ہمارے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم جیسے بھی چاہیں, ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہر چیز بیان کر سکتے ہیں نا. ہمیں کوئی جی قریب مجیب ہے, ڈائریکٹ کال ہے بالکل. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اچھا اب میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا نا, اگر میں یہ بات پوچھوں گی تو پتہ نہیں کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو الحمدللہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے. اور یہ آپ دیکھیں جیسے جتنا ہمارے اندر تقویٰ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہم لوگوں سے کٹ جاتے ہیں اور اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات, جب ہم رمضان میں ہم اپنے اندر ان کیفیات کو محسوس کرتے ہیں نا جی, اور گارنٹی بھی ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت. بالکل جب ہم رمضان میں عبادات کرتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, دل نرم پڑے ہوتے ہیں, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, تو آپ وہ جو خاص ایک کنیکشن محسوس کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو سبحان اللہ اس میں آپ کو بہت زبردست فیلنگز بھی آتی ہے نا جی, ڈائریکٹ کمیونیکیٹ ہوتا ہے. اور آپ کو ایسا آپ کے اندر وہ احساس بھی آتا ہے
کہ مجھے رب سے ہی مانگنا ہے اور سکون بھی ملتا ہے. بالکل بالکل. تو انشاءاللہ اب ہم تھوڑا سا اپنا ریویو کر لیتے ہیں. آج کی جو ہماری بات ہوئی تھی، استاذہ نے جو ہمیں سکھایا تقویٰ کے حوالے سے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں اپنے عمل کے حوالے سے اور اپنے چیزوں کے حوالے سے. یہ بتائیں کہ آپ کسی ایسی دعا کو جانتے ہیں جس میں اللہ سے متقی بننے کی دعا کی جاتی ہے؟ کون سی دعا کا کوئی ایک ورڈ لکھیں، اس کا کوئی لفظ لکھیں جس میں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ آپ کی فیوریٹ دعا ہے اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے متقی بننے کی دعا کر رہے ہیں. اللہم البسنا لباس التقوی، ٹھیک ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. جی بالکل، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. مانگتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنے لیے؟ اب جب آپ مانگیں گے تو کیفیت فرق ہوگی نا، رائٹ؟ اب جتنی ساری ہم نے چیزیں پڑھی ہیں تقویٰ کے حوالے سے کہ تقویٰ اصل میں ہے کیا، تو اب جب مانگیں گے تو بالکل فرق ہوگا. افطار سے پہلے مانگتے ہیں. ایک اور دعا بھی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو اس کو ہم، اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک نہیں بہت ساری آیات میں متقین کے حوالے سے جو آتا ہے نا کہ ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کے لیے درجات ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر، ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ القمر کی جو آیات تھی. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جیسے ہمارے لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے متقی جو ہونا ہے. اب جیسے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا آج کے سیشن کے بعد ابھی کہ ہم تو بس ایسے ہی مانگ لیتے ہیں دعا وجعلنا للمتقین اماما، کبھی سوچا ہی نہیں کہ متقی ہوتا کون ہے اور متقی بننے کی جو فوائد ہیں، جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، ان کے لیے جو اجر ہے، جو ان کے درجے ہیں، وہ کیا ہے نا. تو آج انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم اپنی دعاؤں میں جب مانگیں گے نا تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو مانگیں گے جو آج ہم نے سیکھی ہیں. تو یہ بتائیں کہ کون سی آیت کو ہم سٹڈی کر رہے تھے ابھی؟ سورہ البقرہ کی کون سی آیت کو سٹڈی کر رہے تھے؟ لکھی آپ نے اپنی شروع میں؟ لکھتے ہیں؟ الحمدللہ. 27، آیا نمبر 27. ہاں جی، جس میں کہ ہم حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھ رہے تھے. سورۃ المائدہ کی آیا نمبر سورۃ البقرہ کی میرے منہ سے نکل گیا تھا، سورۃ المائدہ کی آیا نمبر 27 ہم پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں آخری حصہ جیسے کہ استاذہ نے فوکس کیا تھا. تو تقویٰ اصل میں ہے کیا؟ تقویٰ کے جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ لکھیں آپ سب نے اپنے پاس، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اور اوتھینٹک علم نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. وقایا ہے، بچنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، وقایا ہے بالکل، اس کا معنی بچنا ہے، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ اچھا شرعی معنی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے لکھ دیا الحمدللہ. بچنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو. وقایا واو قاف یا سے ہے، خطروں سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے، آپ کی ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی نو پورا جملہ اگر نہیں بھی لکھا جا رہا ہے نا تو آپ کی ورڈز میں لکھ لیں انشاءاللہ. آخرت کے ڈر سے اپنے عمل کو درست کرنا، بالکل ٹھیک ہے. خوف خدا ہونا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا لفظ وقایا سے ہے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کسی خطرے سے روکنا. لغوی معنی کیا ہے؟ تنہائی اور علن اعلان، یعنی کہ ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے پر مشتمل ہے. اس بات کو اپنے لیے انڈر لائن کر لیں جہاں کہیں بھی آپ نے اپنے لیے نوٹ لکھیں. دو چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. ایک تو اللہ کی خشیت اختیار کرنا اور دوسرے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا. وہ جو ہم صبح نیت کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ دوبارہ پھر یہاں پہ آ گئی ہے کہ انسان، یہ بھی تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے. اور شرعی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس خطرے سے روکنا جو انسان کی آخرت کے نقصان کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ اسی مومن کی اطاعت و عبادت کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ بات بار 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 کہی جا رہی ہے نا کہ انسان کی وہی عبادت، مومن کی وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو
تقوی کے اوپر بیس کرتی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں متقین سے مراد کیا ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیکی، ماشاءاللہ آپ نے اچھی سمری کر دی. متقین سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے متقین سے؟ کون سے لوگ ہیں جو اپنے دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ 3 کام تھے نا کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ خطرے سے ڈرتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ ان کا دین جو ہے وہ کہیں ان سے چھوٹ نہ جائے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، جو پرہیز کرتے ہیں. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا. بچنے والے، گناہ سے بچنے والے، حرام کام سے بچنے والے. بالکل، متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے بارے میں خطرے سے ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خود کو اس سے بچائیں. یعنی کہ ان کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا تو اس سے ہمارے ایمان میں کمی نہ آ جائے، ہمارا دین ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جو ہمارے دین کے خلاف جاتا ہے. جی شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خالی کبیرہ گناہوں سے نہیں. اب دیکھیے ہمارا کیا عمل ہوتا ہے نا، جب ہمارے سامنے ہماری خواہش آتی ہے اور کوئی ایسا حلال اور مباح کام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سونا جو ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ بتائیں کہ سونا حلال ہے کہ حرام ہے؟ انسان کی جو نیند ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے رکھا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رائٹ. اچھا، اب جب آپ اس کو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہی جا رہے ہیں، سوتے ہی جا رہے ہیں، آپ کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، آپ کی عبادات کا ٹائم نکل رہا ہے اور آپ اس کو ٹائم ویسٹ میں وہ آ جاتا ہے، تو کیا یہ آپ کی چیز دین کو خطرے میں ڈالنے والی ہے؟ دین میں نقص پیدا کرنے والی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے. اور کتنے ہی ایسے کام ہیں، یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے نا، کتنے ہی ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خود کو اس سے بچائیں. الحمدللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تقوی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. آپ نے کیا لکھا اپنے لیے؟ تقوی کی استاذہ نے بہت سارے ہمیں پوائنٹس بتائے تھے نا کہ تقوی کیا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے شیئر بھی کر رہے ہیں. بے فائدہ چیزوں سے بچنا، کبھی کسی چیز کا ایکسٹریم حرام ہے. تقوی کے تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے، شاباش، بالکل. بہت سی فضولیات سے بچنا، سب لوگ شیئر کریں، شاباش. پھر ہم لوگ مل کر اس کا دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں. حلال سے بھی بچنا، حلال میں اعتدال سے کام لینا. ویری گڈ پوائنٹ ماشاءاللہ رومانہ آپ کا، کہ حلال میں اعتدال سے کام لینا. سیلف انالیسس کرنا، بالکل. میڈیسن اینڈ پریکاشن، بالکل. علاج اینڈ پرہیز، ویری گڈ ماشاءاللہ، بہت اچھا پوائنٹ ماشاءاللہ. اپنا محاسبہ کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، مکروہ سے بھی دور رہنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے لیے ہر چیز سے قربان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا. یہ آپ نے کسی نے لکھا ہے پوائنٹ کہ اللہ کی شکر گزاری کرنا اور اس کی ناشکری جو ہے وہ بھی تقوی کے اگینسٹ ہے. جی. کھانے میں احتیاط کرنا، بالکل. دل کا تقوی، وہاں نہ دیکھنا جہاں سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے. ویری گڈ پوائنٹ ماشاءاللہ. دل کے تقوی کو ایکٹیو رکھنا، تقوی دل میں ہوتا ہے. متقی اطاعت، شکر، ذکر کرنا، شاباش. نعمتوں کا احساس کرنا، نظر کا خیال رکھنا. اور جو متقی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر میں جڑا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا وہ. تو انشاءاللہ کچھ اور مزید پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جو متقی کیا ہوتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے، جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. اچھا، اب یہ جب ہم سب پوائنٹس اپنے سامنے رکھ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہیں، کس کے لیے ہیں یہ پوائنٹس؟ صرف اسکرین پہ ویژول ہے اور صرف ہمیں پڑھایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے یہ ساری چیزیں؟ اٹس فار می، اٹس فار می. ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ پہ نیت بھی کرنی ہے اور ایک ایک پوائنٹ پہ سیلف انالیسس کرنا ہے. ابھی کلاس میں بھی اور کلاس کے بعد بھی. آپ سب نے ماشاءاللہ سے لکھے ہیں، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. بعد میں بھی جا کے آپ ضرور ان کو دیکھیں کہ میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کمی ہے جس کی. اور آپ دیکھیں کہ کل ہم نے حسد کا ٹاپک پڑھا تھا نا، تو اس کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. اور پھر دیکھیں کہ کہاں مجھے اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کہاں مجھے اپنے عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پرہیزگاری تقوی کی شرط ہے.
سبحان اللہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات تھی. آپ دیکھیں کہ یوزلی ہماری جو توجہ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، ابھی بھی جیسے فار ایگزامپل ابھی رمضان میں بھی ہماری جو چیک لسٹ ہیں وہ کیا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے سحور کھانا ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے تہجد پڑھنی ہے، پھر ہم نے سحری کھانی ہے، پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اذکار کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، اگر حفظ ہے تو اس کی ریویژن کرنی ہے، پھر چاشت ہے، اشراق ہے، ساری چیک لسٹ بنی ہوئی ہے نا، ہے ایسے ہی کرنے کے کاموں کی چیک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے ایسے کام ہم نے ایڈ کرنے ہیں یا ایڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ جن سے ہم نے بچنا ہے، رائٹ؟ بچنے والے کاموں کو نہیں ہم دیکھتے، کرنے والوں پہ زور دیا ہوا ہے بس، اور چیک لسٹ مارک کرتے جا رہے ہیں. جس سے بچنا ہے اس کو نہیں ہم وہ جو پرہیز ہے نا اس کو نہیں ہم فوکس کرتے ہیں. ہم نے اب اس کو فوکس کرنا ہے. اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ شاباش جلدی لکھیں. کیا کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی ایوری ڈے زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے تقوی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں؟ ہاں جی، فائٹ سے، غصے سے، ہاں جی بالکل، غیبت سے، منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، نافرمانی سے، بہت باتیں کرنے سے، بالکل فضولیات سے، غلط سوچوں سے، سوشل میڈیا سے، حسد سے، جیلسی سے، بحث سے، بالکل لاف کرنے سے، بہت زیادہ بالکل لغو باتوں سے، فون کا استعمال کرنے سے. یعنی کہ کتنی ساری پوائنٹس آپ نے ابھی ماشاءاللہ سب نے شیئر کیے نا جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹائم ویسٹنگ سے، فون ٹاکنگ سے. تو کرنے کی لسٹ پہ زور نہیں دینا ہم نے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ تو ایک پارٹ آف تقوی ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. یہ بھی شرط ہے تقوی کی، ٹھیک ہے؟ تقوی کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے کہ انسان کرنے کا کام کرے اور رکنے کے کام سے رک جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علم بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا. وہ کیسے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک کے، اچھے کام کر کے، دعا کر کے. پھر اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنی اطاعت کے نافرمانی نہ ہو، یعنی کہ وہ اپنی اطاعت پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کے کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی بات کیا، ماشاءاللہ آپ سب نے بھی پوائنٹ شیئر کیے تھے کہ کبیرہ گناہوں سے تو ہمیں لگتا ہے نہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم نے تو آج تک کسی کا قتل نہیں کیا، ہم نے تو آج تک شرک نہیں کیا، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کو یہ توحید اور وحدانیت کو مانتے ہیں. پھر اسی طرح ہم تو والدین کی نافرمانی تو ہم نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی کہ سارے جو کبیرہ گناہ ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صغیرہ کتنے کر جاتے ہیں نا. اور ان چیزوں سے پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پھر اتنا شکر کہ ناشکری نہ ہو. اچھا، ناشکری جو ہے وہ کیسے کیسے کر جاتے ہیں ہم لوگ؟ کچھ آپ ایگزامپلز دیں گے کیسے کیسے ناشکری کر جاتے ہیں؟ ایک دو آپ ایگزامپلز دیں سب لوگ، جو ہے اس پر خوش نہ ہونا. ہاں جی، حسد سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو. فوڈ ویسٹنگ کر دیتے ہیں، یہ بھی بالکل ناشکری میں آتی ہے، ٹھیک ہے. ڈریس از ناٹ سوٹیبل سوٹ، ہاں جی بالکل. جیلسی، تقدیر، فوڈ، بالکل. ایسی فرسٹریشن ہو جانی، پارکنگ اتنی دور کیوں مجھے مل گئی، رائٹ؟ یہاں جب آؤ رش ہوتا ہے، اس دکان پہ تو بس جب دیکھیں اس وقت اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بلا وجہ کے شکوے، جی بلا وجہ کی کمپلینٹس نا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے نا. I didn't get seat today in my best. ہاں جی بس بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ. نعمت کا غلط استعمال، بالکل یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ناشکری میں بھی آتی ہیں اور تقویٰ کے اگینسٹ ہے نا. آپ سب نے لکھی ہیں اب اپنے لیے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق دے، آمین. پھر اس کے ساتھ ساتھ حرام کام کو چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو حکم نہیں دیا وہاں نہ جائیں، اور جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جائیں. اتنا ذکر کہ بھولا نہ جائے، یعنی کہ آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں. تقوی جو ہے وہ انسان کی داخلی کیفیت کا نام ہے، رائٹ؟ جہاں سے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا. تقوی جو ہے وہ کیا بہت اچھے عبائے پہن لینا، اسکارف پہن لینا، اس چیز کا نام ہے.
اور بس اپنے آپ کو بالکل ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا اور بس چپ کر کے کسی سے بات نہ کرنا اور بس اپنے معاملے پہ غور کرنا، کیا یہ ہے تقویٰ؟ نہیں، تقویٰ ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے، اور تقویٰ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسان کے دل سے ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کے دل میں کیا چیز چل رہی ہے کسی کے بالکل یہ دل کی کیفیت کا نام ہے جی، اخلاص، بالکل بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاملات میں کیسے تقویٰ دیکھ سکتے ہیں نا۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کے مطابق تقویٰ کے کتنے درجے تھے؟ آپ نے لکھے اپنے پاس؟ 3 درجے تھے، اور ایک چوتھا استاذہ نے آخر میں بتایا تھا، آپ سب نے اس کو بھی لکھا ہے؟ بہت خوبصورت بات تھی وہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بتائیں کیا تقویٰ کے درجات تھے؟ جلدی سے لکھیں، شابش، ایک ایک پوائنٹ سب شیئر کریں کہ کیا درجے تھے، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر کون سا تقویٰ کا لیول ہے نا، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ حرام سے بچنا، ٹھیک ہے، شابش، گڈ، الحمدللہ۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نا انہوں نے جو اسپیسیفائی کیا ہے نا، اس کو ضرور فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے، اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر سے جو خیر اور شر نکلتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کا منبع کیا چیز ہے؟ دل ہے نا، دل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تقویٰ ہا ہونا، رائٹ؟ جیسی ہماری دل کی کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی آپ دیکھیں ایمان بھی دل میں ہوتا ہے نا ہمارے، تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، رائٹ؟ یہ ساری کی ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں نا، تو جیسا ہمارا دل کی کیفیت ہوگی ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، ابھی انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، صحبت کے حوالے سے ہم نے پڑھا تقویٰ کو بڑھانے کے اسباب میں کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو اب آپ جب نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت مختلف ہوتی ہے نا، اور آپ کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہوتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت کیجولی بیٹھے ہوتے ہیں، اب کوئی ایک بات کر رہا ہے، کسی نے ایک بات شروع کی، کسی پولیٹیشنز کی بات شروع کر دی، کسی اور کی بات شروع کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد آپ بھی پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو بچائیں لیکن پھر بھی انوالو ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس وقت دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو دل میں تبدیلی آتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، صحبت بھی، اور پھر دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ دل جو ہے نا وہ فوراً اس میں آ جاتا ہے، تقویٰ کم ہو جاتا ہے، لوگوں کا پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے، لوگوں کا خوف آ جاتا ہے اللہ کے خوف کو ہٹا کر، اس لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے لیے۔ پھر یہ کہ تقویٰ کے سیکنڈ لیول کیا ہے؟ مکروہ کاموں سے بچنا، بالکل، اور پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچنا۔ اچھا، کیا یہ آپ سب نے اپنا چیک رکھنا ہے؟ آج انشاءاللہ آپ نے چیک کرنا ہے، جیسے استاذہ نے بتایا تھا نا کہ آپ دیکھیں کہ 2-3 طرح کی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی ذات میں دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل فاسٹنگ کس طرح کی ہو رہی ہے، رائٹ؟ روزہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن کیا واقعی میں آپ کی ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کتنی ہوئی ہے؟ 10 روزے ہو گئے نا، اب 10 روزوں میں دیکھیں کتنا آپ نے اپنے فون کو اسکرین ٹائم دیکھیں اپنا، اور پھر دیکھیں کہاں کہاں آپ نے وقت لگایا، پھر اپنے آپ کو بچائیں تاکہ وہ ٹائم آپ کسی ایسے کام میں لگائیں جس میں آپ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو اور مضبوط کریں تقویٰ کے لحاظ سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں جیسے استاذہ نے ابھی بیان کیا کہ ہم بھی اپنے گھروں میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں نا، اور نیتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، نیتوں کو درست کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو فضول وقت ضائع کرنے سے بچائیں۔ جتنی ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا زیادہ ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی ہمارے لیے تقویٰ کو بڑھانے کا ایک سبب ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی نکالے،
ڈیجیٹل فاسٹنگ اور گھر میں چیزوں کو دیکھیں، کام کریں، ڈی کلٹر کریں مائنڈ کو، جیسے ہم ڈی کلٹر کر رہے ہیں نا اتنے دنوں سے الحمدللہ، ٹپس دیکھ رہے ہیں استاذہ سے ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ لکھیں اپنے لیے، تو اسی طرح گھر کو بھی ڈی کلٹر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں تقویٰ کو بڑھانے کے طریقے، آپ نے اپنے لیے کیا طریقہ لکھا، کون سا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ کلک کیا؟ ماشاءاللہ بہت ساری پوائنٹس تھے نا، لیکن سب سے آپ کا فیوریٹ پوائنٹ کون سا تھا؟ آپ شیئر کریں۔ اللہ سے محبت، ویری گڈ ماشاءاللہ الحمدللہ، گڈ۔ اور کیا تھا؟ اللہ سے محبت تھی، صدقہ بڑھانا ہے، حسد سے بچنا ہے، ڈی کلٹر کرنا ہے، عبادات زیادہ کرنی ہے، خواہشات کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، حلال سے بچنا ہے، حرام تک نہ لے جائے، ویری گڈ ماشاءاللہ، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اللہ سے مدد، پائس پیپل کی کمپنی، شکر گزاری زیادہ ہونی ہے، کرنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، نفل بڑھانا ہے، بالکل ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ آپ کا نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رائٹ؟ اچھا، اس بات سے نا مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی، ہم میں سے کتنے لوگ رات کو جلدی ہوتی ہے نا ہمیں مسجد جانے کی، ٹائپ 3، آپ سب 3 ٹائپ کریں جن کو مسجد جانے کی بس جلدی ہوتی ہے کہ بس ہم تراویح کے لیے جلدی سے مسجد پہنچ جائیں۔ اچھا، کیوں جاتے ہیں جلدی سے؟ یہ بھی لکھیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھی جگہ پہ اسپاٹ مل جائے ہمیں، رائٹ؟ اچھی جگہ پہ ہمیں اچھی جگہ مل جائے پڑھنے کے لیے، فرسٹ صف مل جائے، بہت اچھی نیت ہے ماشاءاللہ سے، پارکنگ مل جائے، قیام اللیل، فرسٹ رو، ڈونٹ وانٹ ٹو مس صلاح، جی بالکل۔ لیکن یہی ساری نیتیں ہوتی ہیں نا، سابقون بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تکبیر اولا مس نہ ہو جائے، ہاں جی بالکل شاباش، کتنی پیاری نیت ہے نا آپ سب کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پارکنگ میں ٹائم، قرآن مس نہ ہو جائے، بالکل نفل پڑھنے ہیں جا کے، پہلی صف میں جگہ مل جائے، یہ ساری ہے نا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ مسجد، آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں زمین پر سب سے خوبصورت یا سب سے اللہ تعالیٰ کی فیورٹ جگہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ مساجد، رائٹ؟ اپنی ان ساری نیتوں میں یہ بھی شامل کر لیں کہ میں نے مسجد اس لیے پہنچنا ہے کہ مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آیا تھا تو وہ جلدی سے پہنچ گئے تھے، جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تھا وہ جلدی سے پہنچ گئے تھے، اور جب رب العزت نے پوچھا کہ کس بات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی آیا ہوں۔ تو ہمیں اپنی جو نیتیں ہیں نا اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، ہدایت پر ثابت قدمی اختیار کریں، روزے رکھنا تقویٰ کا سبب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی اتباع اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، خود کو نیک لوگوں کے ساتھ بٹھانا، گناہ چھوڑنا، نافرمانی کے انجام سے باخبر ہونا، خواہشات کا مقابلہ کرنا، شیطان کی چالوں اور اس کے وسوسوں کا علم ہونا، تقویٰ والوں کو ساتھی بنانا، اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا سوال کرنا، ہمیشہ اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگران ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ، اس فیلنگ کے ساتھ مسجد میں انٹر ہوں گے نا، باقی ساری نیتوں کے ساتھ، تو آپ کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی کہ یہ میرے رب کی پسندیدہ جگہ ہے، مجھے اس لیے یہاں پر جانا ہے اور مجھے اس لیے جلدی جانا ہے تاکہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکوں انشاءاللہ۔ اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرنا ہے۔ آپ سب کو آتی ہیں یہ دعائیں؟ اللہم انی اسألک الہدی، الحمدللہ۔ چلیں اپنے لیے مانگتے ہیں اور پھر سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ان تمام باتوں کو فائدہ مند بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب کا باقی کا دن بہت اچھا اور خیریت سے گزرے۔ اب انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن کا سیشن ہے، اور آپ لوگ تکبیرات سنیے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دورہ قرآن کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔